اللہ تعالیٰ کی ہم سنا کے بعد درود السلام آخر امام نبی اللہ علیہ السلام کی ذات والا بات پر جن کے تصدق سے اللہ رب العزت نے اسکول کا نام کو پیدا کروایا اور جن کے لیے اللہ رب العزت نے اسکول کا نام کو پیدا کروایا اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسکول کا نام کو گاؤں کی بخشی اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جمع کی حاضری کو اپنی برکات میں قبول فرمائے. محترم حاضرین کرام، اللہ کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی بارگاہ کریم میں حاضر ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور مسلمان خوش ہیں. خوش اس لیے ہیں کہ اگر ربیع الاول شریف کا مہینہ نہ ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارآمد نہ ہوتی، دنیا میں ایک طرف اس کی نعمتیں، ایک طرف خود خدا کی سکون. اس لیے یہ مہینہ اتنا باعظمت ہے اور عظمت والا ہے کہ رمضان بھی اس مہینے کے سب سے ملا، قرآن بھی اس مہینے کے سب سے ملا، دین بھی اس مہینے کے سب سے ملا. جو کچھ اللہ کی نعمت کسی کو اس کائنات میں ملی ہے وہ ربیع الاول شریف پر سب ہے. مختصر بات یہ ہے، جو کچھ کسی کو سانس ملی، کسی کو حسن ملا، کسی کو رزق ملا، کسی کو نعمتیں ملی، زمین کو درخت ملے، پہاڑ ملے، سمندر ملے، آسمان کو ستارے ملے، چاند ملا، سورج ملا، لوح کو قلم ملا، لوح کو لکھنا ملا، اس کائنات کو نظام ملا، کائنات والوں کو خدا ملا. جس کو جو کچھ ملا ہے وہ ربیع الاول شریف اور میرے محبوب کی ولادت سے بچ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ضائع کروں. شکر اس لیے یہ تو ایمان ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بات عادت ہوتی ہے. آپ 40 برس ایک معاشرے میں بسر کرتے ہیں اور جس کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس وقت دنیا کا بدترین معاشرہ تھا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چمکتے ہوئے سورج کی طرح صاف اور شفاف ہے. اور پھر آپ نے 23 برس محنت کی نبوی زندگی میں، نبوت کی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جو نظام دیا، اور وہ بھی ولادت مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کیا آج ہم مسلمان صرف ولادت منانے تک محدود ہیں یا اس نظام کی بھی بات کرتے ہیں، اس کی تبدیلی کی بھی بات کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ہمیں تبدیلی کی ہے؟ اس نظام کی، نظام وہ معاشرت ہو، نظام معیشت ہو، نظام حکمرانی ہو، کچھ بھی ہو، آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک ماڈل کے طور پر یہ دیا ہے. اور افسوس ہے کہ آج ہم شروعات میں تو بڑے بڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں لیکن جو حقیقت اور بنیاد ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج کی ہم اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے جو میں نے پچھلے 2 دنوں سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حسن معاشرت کیا ہوتی ہے اور معاشرے کا حسن کیا ہوتا ہے. معاشرے کا حسن یاد رکھنے یہ نہیں ہوتا کہ عمارتیں بڑی بڑی بن جائیں. معاشرے کا حسن یہ نہیں ہوتا کہ سڑکیں بڑی بڑی بن جائیں، اوور ہیڈ بریجز بن جائیں اور جہاں سے کوئی گزرتا نہیں ہے، لاکھوں روپے لگا دیے جائیں اور جہاں سے کوئی گزرتا نہیں، سوال نہیں کرتا. یہ معاشرے کا حسن نہیں ہے کہ درخت لگا دیے جائیں، پھول کھلا دیے جائیں. جیسے میں کہتا ہوں مسجد کا بھی یہ حسن نہیں ہے کہ اس کے اندر ٹائلیں لگا دی جائیں
مسجد کے کنارے سے بنا دیے جائیں، کارپیٹ بچھا دیے جائے، کنڈیشن لگا دیے جائیں، مسجد کا حسن نمازیوں سے ہے۔ مسجد کا حسن کس سے ہے؟ وہ بڑی اعلیٰ قسم کی ہے، لیکن اس میں نمازی نہیں ہے تو وہ اس کو آباد نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ سڑکیں بنا لیں، محلات بنا لیں، پلازے بنا لیں، اگر اس پلازوں کے سامنے ایک بھی مسلمان بھوکا مر جائے تو اس پلازے کا حسن ہاتھ میں بالکل جائے۔ اگر سڑک کنارے کسی بڑے کی گاڑی کے نیچے کوئی معصوم بچہ آ کر گزر جائے تو وہ سڑک کا حسن برباد ہو جاتا ہے، وہ سڑک خوبصورت نہیں رہتی۔ تو حسن معاشرے کا انسانوں سے ہے، جس معاشرے میں کوئی ایک بھی بھوکا نہ سوتا ہو، کسی کا بچہ دوائی کے لیے نہ مرتا ہو، کسی کا بچہ کچرے سے کھانا اٹھا کر نہ کھاتا ہو، یہ ہمارے ارباب اختیار کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کچرے کے ڈھیروں سے کھانا اٹھا کر کھاتے ہیں؟ کیا اسے معاشرے کا حسن کہتے ہیں؟ کیا اسے حسن معاشرت کہتے ہیں؟ حسن معاشرت وہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایسا معاشرہ قائم کیا خدا کی قسم جس میں زکات اور صدقات لے کر صحابہ گھوما کرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ضرورت مند نہیں ہوا کرتا تھا کہ جس کا پیٹ کھانے سے خالی ہو، جس کے گھر پر چھت نہ ہو، کسی کی بچی کے بال سفید ہو رہے ہوں، کسی کا کاروبار نہ ہو، کسی کے پاس زندگی کی بنیادی سہولتیں نہ ہوں، ایسا اسلامی دنیا میں کوئی نہیں ملتا تھا۔ اسے معاشرے کا حسن کہتے ہیں۔ اور پھر کفار نے یہ لکھا، جو کام مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں کیا، دنیا کے اندر نسلوں میں وہ کام نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب کو کر دیا، تو کیا ہم کچھ حسن معاشرت کے قیام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اگر میں آگے کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کہیں کہ شروع میں ہی پتہ نہیں گرم ہو گئے۔ گرم اس لیے ہو گیا ہوں کہ جب کمپیئر کیا جاتا ہے اور نعرے لگائے جاتے ہیں تو پھر اسے حسن معاشرت کہا جاتا ہے۔ اسلام آباد کا جو پروجیکٹ کل 1 مرتبہ 2 مرتبہ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے، ریجیکٹ ہو چکا ہے، 4.8 ارب کی لائٹیں، کتنی؟ 8 ارب کی لائٹیں اسلام آباد کی اسٹریٹ لائٹ لگنی ہیں۔ کیا اس سے حسن معاشرت ہو جائے گا؟ کیا اس سے غریب کے گھر کا چولہا جل جائے گا؟ اس سے تو 10 کروڑ وہ سائنسدان مانگ رہا ہے 2 سالوں سے کہ مجھے دے دو، میں تمہیں بجلی بھی پیدا کر دیتا ہوں، تجھے گیس بھی پیدا کر دیتا ہوں، تجھے پیٹرول بھی پیدا کر دیتا ہوں۔ 10 کروڑ دے دو۔ کیا دے دو؟ 10 کروڑ دے دو۔ 8 ارب کی بات نہیں کی اس نے۔ جو اسٹریٹ لائٹ لگ رہی ہے ایک شہر میں جہاں پہ بھوکے اور ننگے اور پیاسے رہتے ہیں، ان کے لیے اسٹریٹ لائٹ لگ رہی ہیں۔ جو بندہ 1 کروڑ کا گھر بنا سکتا ہے وہ اپنے گھر میں آگے 25 یا 85 روپے کا ایک انرجی سیور پوری رات نہیں چلا سکتا؟ جی بولے نہیں چلا سکتا۔ ہم کتنے سے چلاتے ہیں؟ درخواستیں لکھ کے لے جاتے ہیں اسٹریٹ لائٹ پر آپ جناب لے جاتے ہیں جی میڈیکل، یعنی جس کے گھر کا بل بجلی کا 5,000 آتا ہے، ایک انرجی سیور 8 گھنٹے چلنے سے کتنا ایڈ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے اندر انقلاب، ہم تبدیلی لانا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسٹریٹ لائٹ گورنمنٹ کے کھاتے سے لگے جو ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، اور وہ اگر 100 روپے کی ہے 500 کی ہے تو 1500 ہو جائے۔ ہمارا یہ ہے، ہم اپنے گھر سے، اور بڑی بات ہے یہ حسن معاشرت کی بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے ہر گھر کے آگے ایک لائٹ، جب پوری گلی میں 3-4 لائٹ رات سے جل رہی ہوں تو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اچھا لگے گا، گلی روشن ہوگی، چوری چکاری سے بچیں گے، لوگوں کو ٹھوکریں نہیں لگیں گی، لوگ گریں گے نہیں، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، تو دوسرا آگے اندھیرا بندہ اس کو دیکھیں گے یہ کون ہے، تو بہت سی چیزوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم چاہتے یہ ہیں گند ہم ڈالیں صاف کوئی اور ہماری جو بندگی ہے، اس طرح سے پھر معاشرے میں حسن پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، یہ حقوق العباد اور حسن معاشرت پر قرآن مجید کی موسٹ کمپریہنسو آیت ہے، یعنی سب سے بڑی، جس میں تفصیل کے ساتھ
اللہ رب العزت نے حقوق کو بیان کیا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کی مبارک پر بھی کہ اگر ہم لوگ اپنے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں، اپنے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دیں، تو معاشرے میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ کوئی ایسا بندہ دنیا میں ہے کہ جس کا کوئی ریلیٹو نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، جس کا بھائی نہ ہو، جس کی بہن نہ ہو، جس کا کالو نہ ہو، کالا نہ ہو؟ کتنے رشتے ہیں، اگر ہم ان رشتوں کا پاس کرنا شروع کر دیں، پھر ہم اس کے رشتوں سے آگے نکل جائیں، پھر پڑوسی ہے اس کا پاس کا لحاظ کریں، پھر ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہے اس کا لحاظ کریں، پھر معاشرے کے ڈاؤن ماڈرن لوگ ہیں، نچلا طبقہ پچھے ہوئے لوگ ہیں، پھر ان کی طرف توجہ کریں تو معاشرے میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ تو یوں سمجھیں حسن معاشرت کی تعریف اگر چند الفاظ میں کی جائے تو وہ یہ کہ اگر لوگ حقوق العباد ادا کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں حسن پیدا ہو جائے گا، خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ رب العزت تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ایک بات، اگر حسن معاشرت چاہتے ہو، معاشرے میں سکون چاہتے ہو، معاشرے میں خوبصورتی چاہتے ہو تو عدل کرو۔ ہمارے یہاں لوگ تبلیغ بھی کرتے ہوئے کلمہ پڑھو، کیا کرو؟ نماز کے لیے آؤ، یہ کرو، ٹھیک ہے بابا وہ بھی کرو، لیکن رب تعالیٰ حکم فرما رہا ہے جیسا حکم نماز پڑھنے کا ہے ویسا ہی حکم عدل کرنے کا ہے۔ ایمان سے بتانا، اگر میں 6 مہینے کے لیے گھر سے چلا جاؤں تو میں اپنی بیوی کے ساتھ عدل کر رہا ہوں؟ جی۔ اپنے بچوں کے ساتھ عدل کر رہا ہوں؟ اپنی ماں اور باپ میرے گھر پورے ان کے ساتھ عدل کر رہا ہوں؟ اپنے رشتے داروں کے ساتھ عدل کر رہا ہوں؟ ہم نے کون سا دین پھیلانے کی کوشش کر لی ہے اور کون سے دین کو ہم نے پکڑ لیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے اگر صحابی آئے کہ میں آپ کی قیادت میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کہاں جانا چاہتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں، اس سے بڑی تعلق کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف ہوں اور آرمی میں صحابی شامل ہو جہاد کے لیے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا، ہر کسی سے نہیں پوچھتے، یہ یاد رکھے، ہر کسی سے، میں بڑی فخر کی بات بتا رہا ہوں، زید آیا حاضر ہوگا، جہاد کے لیے اجازت ہے، بکر آیا اجازت ہے، فلاں آیا اجازت ہے، ایک صحابی آیا اسے نہیں بتایا اجازت ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ میرے آقا جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت معاشرے میں بھی ہے، اس لیے سوال کیا تیرے گھر میں کیا تیری ماں نہیں ہے؟ اللہ ہے، اس کا تو خیال رکھنے والا ہے نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جہاد سے اعلیٰ جہاد ہے۔ دوسرے محمد گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، غلط قسم کی سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، ہم دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بچہ ایسا ہے، اس کا بچہ ایسا ہے۔ اگر ہمیں معاشرے کو حسن بنانا ہے تو ہم اپنی 4 دیواری کو ٹھیک کریں، تو جب ہر 4 دیواری ٹھیک ہو جائے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہر گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے جانا کسی اور طرف ہے اور منہ ہمارا کسی اور طرف ہے، اس لیے ہمیں منزل نہیں مل رہی۔ تو اللہ نے فرمایا عدل کرو، اب ہر شخص عدل کرے۔ اس کے بعد کیا انسان عدل برابر برابر کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ برابر برابر کو عدل کرتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں وضع شیء علی محلہ، اگر کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دیا جائے تو یہ عدل ہے، اگر کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دیا جائے تو عدل ہے، اور اس کی ضد ظلم ہے۔ اس کا مطلب ہے جس چیز کو اس کے مقام پر نہیں رکھا ہم نے ظلم کیا ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں مولا علی کے ماننے والوں پھر حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتاتے ہیں کفر پر حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں، معاشرے کفر پر قائم رہ سکتے ہیں، جس معاشرے میں ظلم ہو وہ معاشرہ قائم نہیں کر سکتا۔ تو زیادہ ظلم نہیں ہوتا نا ہمارے ملک میں، اسلامی ممالک میں، دنیا میں ظلم نہیں ہوتا۔ اگر یہ دنیا کے ممالک قائم ہیں تو یاد رکھیں اور بھی اللہ کی مخلوق ہیں جن کی وجہ سے قائم ہے۔ عدل کے بعد فرمایا والا انسان، پھر عدل سے بچ جاؤ، احسان کرو، جتنا کسی کا حق ہے اس سے زیادہ دو، یہ احسان ہے، جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ عطا کرو، یہ احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ،
اور رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرو، رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرو، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی کے بے حیائی سرکشی اور برائی کے کاموں سے روکو. کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا اللہ نے؟ روکو بے حیائی کے کاموں سے. اگر معاشرے میں حسن پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر بے حیائی کے کاموں سے روکو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کی تلاوت اسمبلی میں بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جس اسمبلی کا اجلاس ہونے والے قرآن پڑھایا جاتا ہے نہیں پڑھا جاتا؟ وہاں گاڑی رکھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں جناب. ایک قرآن کی تلاوت اسمبلی میں بھی ہوتی ہے. اسی قرآن کے اندر رب فرما رہا ہے بے حیائی کو روکو، بے حیائی اور برائی کے پروگراموں کو روکو. اسی قرآن کو سن کر اسی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی جاتی ہے اور متفقہ طور پر مانی جاتی ہے. وہاں داڑھی والا بھی بیٹھا ہے، وہاں بغیر داڑھی کا بھی بیٹھا ہے. وہ کہتا نہیں، اسلامی ملک کے اندر کالجز اور اسکول کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کو ڈانس ضرور کرنا چاہیے. اس پر پابندی نہیں لگائی جاتی. میوزیکل کانسرٹ ضرور ہونے چاہیے. بچی کو پڑھنا آئے یا نہ آئے، بچے کو ماں باپ کا ادب آئے یا نہ آئے، بڑے کا حیا آئے یا نہ آئے، وہ اچھا انسان بنے یا نہ بنے، اچھا سنگر اور اچھا ڈانسر بن کے ضرور نکلنا چاہیے. آپ کو پتا نہیں ہے قرارداد انہوں نے پہلے پاس کی نہیں ہونا چاہیے، پھر انہوں نے کہا ہونا چاہیے. کیا ان کی بچیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں؟ اس طرح حسن معاشرت نہیں پیدا ہوتا. اس طرح اللہ کو فراڈ نہیں بتایا جا سکتا. وہاں مذہبی جماعتوں کے بھی لوگ موجود ہوں گے. جب کہا متفقہ طور پر، اس کا مطلب ہے وہاں ایک بھی مجدد الفانی کو ماننے والا نہیں تھا، ایک بھی قرآن کو ماننے والا نہیں تھا. بات ہوتی تو ہو جاتی، لیکن وہ کھڑا ہو کر اعلان کرتا کہ میں اس سے حجائی کے لیے ووٹ نہیں دے سکتا. کسی نے کیا اعلان کرنا؟ جی مجھے تو نہیں پتا کہ کس جماعت کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں پتا. نام ہم میں نے پچھلے جمعہ میں یہ چیز پڑھا تھا، عجیب تیری سیاست عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام. یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام. حسین کا تو یہ پیغام ہے، میرے حسین کا یہ پیغام ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا مدینہ کے گورنر کو کہ جا کر یزید کو کہہ دو کہ جن ہاتھوں کو محمد نے چوما ہے میرے پلید ہاتھوں میں نہیں آ سکتے. نہ ووٹ نہیں دے سکتا، ووٹ ہی نہیں دیا تھا امام حسین نے. اور کیا کیا؟ یزید کو ووٹ نہیں دیا. پھر آگے سنیے، خلفاء راشدین کی رٹ لگانے والوں، خلفاء راشدین کا نظام قائم کر دیا جائے، خلافت قائم کی کر دی جائے. آپ کو پتا ہے کہ خلافت قائم ہوگی تو کیا حاصل ہوگا تمہارا؟ جو کہتے ہیں خلافت قائم ہو جائے پھر وہ انسیت نہیں چلے گی، پھر باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا امیر جماعت نہیں بنے گا. پھر خلافت قائم ہو جائے، پھر کیا ہو جائے گی؟ خلافت قائم ہو جائے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا کے اندر بل پیش کیا، اور بل کیا تھا؟ حق میں کو مخصوص کر دیا جائے، فکس کر دیا جائے، مقرر کر دیا جائے، ایک یونانیمس ڈسیژن لیا جائے کہ ایک حق میں سے اس کو مختص کر دیا جائے کہ اتنا ہونا چاہیے. جب یہ بل پیش ہو گیا وہاں شورا میں ہاتھ کھڑے کرنے والے لوگ نہیں بیٹھے تھے. ایک خاتون بھی تھی، آج تو خاتون جو بھی ہے نا وہاں، ایک وہاں خاتون بھی یقیناً صحابیہ ہوگی، وہ بھی موجود تھی. جب بل پیش ہوا اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جب قرآن و حدیث نے اس کو فکس نہیں کیا تو امیر المومنین آپ بھی اس کو فکس نہیں کر سکتے. یہ دلہن کی حیثیت اور دلہا کی حیثیت کے مطابق ہوگا. عمر فاروق نے وہ بل واپس لے لیا اور اسٹیٹمنٹ کیا دیا؟ فرمایا آج ایک خاتون نے عمر کو آزاد سے محفوظ کر دیا. تو وہاں کیا بیٹھے ہوئے ہیں لوگ؟ تو بے حیائی کے کاموں کو نقطہ کا یہ بیان کرنا چاہتا تھا. قرآن نے کہا بے حیائی کے پروگراموں کو کیا کیا جائے؟ روکا جائے. اس پر میں بڑی تقریر کر چکا ہوں میں نے، بے حیائی کے پروگراموں کو روکا جائے. اور جیسے اس ملک میں اب میں کیا کہوں، بچیوں کو بیٹیوں کو بھائی بہنوں کو چھوڑ آئے، باپ بیٹی کو چھوڑ آئے، اور جہاں مرضی ویلنٹائن ڈے منائے
وہاں پھولوں کے گفٹ ہوں، وہاں ڈانس ہوں، تو کہتے ہیں یہ ہماری ثقافت ہے، ثقافت کو بھی محفوظ کرنا چاہیے، کلچر کو بھی محفوظ کرنا چاہیے، یا تہذیب کو بھی محفوظ کرنا چاہیے۔ ارے تہذیب کو محفوظ کرتے رہو، یہ کون سی تہذیب ہے؟ کہیں اسلامی دنیا کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر، اسلامی کتب کے اندر کوئی دکھا دے کہ یہ اسلامی تہذیب ہے، بلکہ انسانی تہذیب ہے کہ وہاں بچے اور بچیاں اکٹھے ڈانس کریں؟ یہ بالکل پرفیکٹ ہونا ہے۔ لیکن رب کے فرمان کے جب خلاف ہوگا تو پھر حالات اسی طرح کے ہوں گے جیسے حالات ہمارے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ علیہ سے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ایمان سے بتائیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کی نصیحت ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو زیادہ بات کیا جائے، زیادہ بات کیا جائے تو ہم اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ چھوڑو جی، ہم تو نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آج کل ان کی باتیں جو ہیں وہ بیلنس نہیں ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں کوئی ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں کی بات بھی چونکہ آ گئی تو میں کہہ دوں، پیر میرا نہیں تھا علیہ رحمت آج سکھ مصرانی کو دے دی، اب یاد آ گیا نا؟ انہوں نے اپنے مضبوطات میں یہ لکھا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ لکھا ہے، فرماتے ہیں دنیا کے اندر، زندگی کے اندر میرے پاس جو آیا ہے دنیا لینے کے لیے، جو آیا ہے فصل اچھی ہو جائے، بہن اچھی ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق آ جائے، اولاد ہو جائے، بیٹا ہو جائے، جو آیا اس نے دنیا طرف کی۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ترس گئی ہیں، کوئی آئے میں اسے خدا سے ملا دوں، کوئی خدا سے ملنے والا۔ آج مریدی میری بھی یہی ہے جناب، تھوڑے ساتھ دعا کر دیں، کیا کر دیں؟ کاروبار ٹھیک ہو جائے، دنیا ٹھیک ہو جائے، دکان ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے۔ آج کون نہیں جناب وہ پیر اور مریدی، ادھر بھی نظر جیب پر ہوتی ہے، ادھر بھی نظر جیب پر ہوتی ہے۔ تو حضرت صاحب پیر صاحب فرماتے ہیں، میں دیکھتا رہ گیا، کوئی تو آئے کہ کہے حضرت صاحب مجھے واصل باللہ کر دے، مجھے خدا سے ملا، میرا رابطہ ادھر کروا دے، کوئی نہیں آیا۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی بات ہے، کیا زمانے کے ولی اللہ تھے کہ نہیں تھے؟ کوئی نصیحت لینے والا نہیں، کوئی ہاتھ سے پکڑنے والا نہیں، اور کوئی ہاتھ پکڑانے والا بھی نہیں ہے۔ یا بلکہ ہم کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، اب یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ جائزکم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول بھی کرو، لیکن ہم نصیحت قبول نہیں کرتے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ بڑی کمپریہنسو آیت ہے کہ اگر ہر بندہ اپنے حقوق ادا کرنا شروع کر دے تو معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا، اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے معاشرے کے اندر، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا باپ اپنی باپ ہونے کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ کیا بیٹا بیٹا ہونے کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ بیٹی بیٹی ہونے کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ شوہر ایسے شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ بیوی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ رشتے داروں کے ساتھ اپنی جتنی ہماری ڈیوٹیز ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں، پھر آپ ہمسایوں کے ساتھ اپنے سلوک کے ساتھ اپنے سلوک کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اساتذہ کرام جو یہ ڈانس کے پروگرام بناتے ہیں، کیا ادھر کہتے ہیں جناب یہ پڑھانا لکھانا جو ہے نا انبیاء کا شعبہ ہے نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ اس کو معلمن، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آؤ اس دنیا کے استاد کی استادوں بات سنو، پھر یہ پروگرام انہیں بند کرنے پڑیں گے۔ نئے مصطفیٰ کریم کے سامنے ایک بچی جس کی عمر 12 سال ہو گئی تھی آپ کے سامنے آئی، اس نے ہاتھ قریب پہنے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ نے بلایا، فرمایا بیٹا جب تم 12 سال کی ہو گئی ہو آئندہ سے پورے کپڑے بننا تمہارے اوپر لازم ہو گیا۔ یہ استاد کی نظر ہے، یہ اس معلم انسانیت کی نظر ہے۔ لیکن آج کا استاد عمر 60 سال اپنی شگرد سے شادی کر رہے، بیوی گھر رو رہی، بچے گھر رو رہے، اور اسے سرکاری فنڈ سے پیسے میں نام نہیں لینا چاہتا، سرکاری فنڈ سے کروڑوں روپے دے کے PhD کے لیے باہر بھیج دیتا ہے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔
تو استاد کی بات کی، استاد بھی تھوڑے امکانیت جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ بلاغ جسے کتابیں لکھنے والوں نے یونیورسٹی کہا ہے، صفہ بلاغ صحابہ صفہ، ان کو یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے، کیا میرے مصطفیٰ کریم نے بھی ایسے کانفرنس کا پروگرام بنایا تھا؟ اگر اس نقش قدم پر چلنا ہے تو پھر اس پر چلنا پڑے گا۔ استاد سنیں، پھر طلبا سنیں کہ کیا وہ ویسے طلبا ہیں جیسے امام ابو حنیفہ تھے، کیا وہ ویسے طلبا ہیں، ان کے اندر عادت تہذیب وہ ہے یا ان کا مقصد صرف یہ ڈانس سیکھنا ہے یا علم حاصل کرنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور معاشرے کی بربادی کا باعث بن رہی ہیں۔ کیا ہم اس میں ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم جب اپنے بچے یا بچی کو داخل کرواتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں یا ہزاروں روپیہ فیس دے کے آ جاتے ہیں۔ اور بڑے مسائل ہیں، اب میں ان مسائل کو اس لیے ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی پیرنٹس ہیں، آپ بھی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں۔ آپ کسی ویگن یا رکشے والے میں بچہ اور بچی بھیج دیتے ہیں، کیا آپ فری ہو جاتے ہیں؟ فری ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ دماغ ہو جاتے ہیں نا؟ کیا بچہ پہنچ گیا، بچی پہنچ گئی، میرے ساتھ آ گئے، میرے جیسے جس ادارے میں میں پڑھاتا ہوں وہاں بچے ویگن والے رکشے والے کو پیسے دے کر باہر اتر جاتے ہیں، سارا دن بند کرنے کے بعد، شیشہ پینے کے بعد، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اور 2 بجے اسکول کے گیٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ویگن والا پک کر کے گھر دے جاتے ہیں۔ برباد ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ ویگن والا ڈرائیور بچے کو اسکول میں داخل بھی کرتا ہے یا باہر ہی اتار کے چلا جاتا ہے؟ بیٹی کو اسکول کے گیٹ کے اندر بھیجتا ہے یا وہ باہر کوئی اور اسے چیک کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور 2 بجے پھر بیٹھ کے واپس آ جاتی ہے؟ یہ مسائل ہے اس معاشرے کے اندر، اس لیے اس معاشرے میں حسن نظر نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا کبھی نہیں ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں، اور اس ادارے میں کیا ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو وہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں پھر تعلیم حاصل کر کے، پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ ساری باتیں سامنے۔ تو اس کے بارے میں، حسن معاشرت کے بارے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے گھروں میں باہر آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اوپر کیا ایفیکٹ ہو رہا، کیا اثرات ہو رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر کتنی سستی انٹرٹینمنٹ ہمیں فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے۔ نیسیسٹیز آف لائف کی کیا قیمت ہے، یعنی دال روٹی کی کیا قیمت ہے، اور انٹرٹینمنٹ جو دی جا رہی ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ میں نے پچھلے دنوں یہ انالیسس آپ کو سنایا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ جب کبھی موبائل نہیں آیا تھا، کبھی کراچی بات کرنی ہو یا اسلام آباد پشاور کے جو رشتے دار تھے تو ایکسچینج میں جانا پڑتا تھا، وہاں جا کر میں نمبر بتانا، پھر انہوں نے ایک باکس سے بھیجنا کہ وہاں آپ کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں، اور 1 منٹ کے 30-35 روپے ایسے ہی لگتے تھے۔ اور اس وقت چائے کی پیالی 1 روپے کی تھی، 1.5 روپے کی تھی، 1 منٹ کی بات 35 سے 40 روپے کی تھی ود ان دا کنٹری، اور ان دنوں روٹی 50 پیسے یا 1 روپے کی تھی۔ لیکن آج کال کریں، سارا دن 5 روپے میں پیکج کروائیں اور روٹی 6 روپے کی خریدیں، سارا دن جب تک کریں فون کر فری آف کاسٹ کریں، بربادی چل رہی ہے، اور آپ کو چائے کی پیالی 15 روپے کی ملتی ہے۔ کبھی ہم نے ہو گیا، یعنی شیطان نے اتنے پنجے کاٹ دیے ہیں، بیرونی ملٹی نیشنل کمپنی وہ ہمارے مامے چاہتے نہیں ہیں کہ جو ہمیں ایسا پروگرام دیں گے جو ہماری دیش کا خیال رکھیں گے، ہماری مورالٹی کا خیال رکھیں گے، ہماری اخلاقیات کا خیال رکھیں گے، ہمارے تہذیب اور تمدن کا خیال رکھیں گے۔ نہیں، وہ ہمارے رشتے دار نہیں ہیں، وہ ادھر ہمارے نبی پر حملے کرتے ہیں اور ادھر ہم میلادوں میں جھوم کر ان کے کلچر کو معاشرے کے اندر انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمارے گھروں کے اندر یہ چل رہا ہے، باہر بھی چل رہا ہے، اسکول اور کالجز میں چل رہا ہے، یونیورسٹی میں چل رہا ہے۔ تو اس لیے امید کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہوں، ضروری ہے کہ یہ سخت باتیں ہوں، یہ یاد رکھیں، ضروری ہے کہ یہ سخت باتیں۔ کینسر کے مریض کو ڈسپرین دی جا سکتی نہیں ہے، کینسر کے مریض کو ڈسپرین سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بے حیائی، یہ حقوق سے بھاگنا، یہ فرائض سے بھاگنا، یہ معاشرے کے اندر کینسر ہو چکا ہے۔
یاد رکھے اس حصے کو کاٹ کر پھینکنا پڑے گا، اس کے لیے نظر چلانا پڑے گا، بڑی تیز قسم کی اینٹی بایوٹکس دینی پڑے گی، اس کے بعد یہ ٹھیک ہوگا۔ اگرچہ امید نظر نہیں آتی پھر بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے جب تم کوئی نیکی کا کام کرتے ہو تو پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں نکارا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، نکارا ہوں، لیکن ایک بات میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں آنے والی وہ بری ماری جس کے ہاتھ میں دودھ کی ہڈیاں تھی، جب اس سے کسی نے پوچھا کہ یوسف کو تو خریدنے والا عزیز مصر ہے، وہاں تو بڑے بڑے اس کو خزانے کے ساتھ سونے اور چاندی کے ساتھ توڑ کر لیا جا رہا ہے، تیرے دودھ کی ہڈیاں کیا کرے گی؟ بعض بات خود سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، جناب آپ کے تیسرے چلانے سے کیا ہوگا؟ کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی، تو میں پھر مطمئن ہو جاتا ہوں تبدیلی نہیں بھی آئے گی۔ تو اس بری عورت نے یہ کہا تھا سوال کرنے والے سے کہ مجھے بھی پتا ہے میں خرید سکتی نہیں ہوں، مجھے بھی پتا ہے میں وزیر اعظم کی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا، میں وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، اس ملک کا انٹیلیجنٹ بندہ سب کچھ بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، یاد رکھیں پروفیسر بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ MPA بن سکتا کیونکہ وہ کوالیفیکیشن اس کے پاس، جھوٹ اس کے پاس نہیں ہے، رشوت کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، حرام خوری اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس عورت نے جو کہا، بوڑھی عورت نے، کہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں خرید نہیں سکتی، لیکن اس امید پر آئی ہوں کل قیامت کے دن جب یوسف کو خریداروں کی لائن بنے گی، لسٹ بنے گی، تو یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام ہوگا، یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام ہوگا۔ چیز کا اس لیے مسلمان بھائیوں اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہوگا کل قیامت کے دن، اگر میرے رب نے صرف اتنا کہہ دیا کہ جاؤ تم نے حج ادا کر دیا ہے، میری اور کوئی نیکی کی کام نہ آئی، تو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ چیز نے چلانے کی نیکی ضرور کام آ جائے۔ اس لیے کہتا ہوں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث، کون سی کتاب؟ صحیح مسلم شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو گئی، اس شخص کی خاک ناک آلودہ ہو گئی، اور ناک خاک آلود کا مطلب ہے کہ اس کی ذلت اور رسوائی کی حد ہو گئی۔ ہم بھی ناک بچانے کے لیے کرتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ جتنے غلط کام ہم کرتے ہیں کیا بچانے کے لیے کرتے ہیں؟ ناک بچانے، کہ ہمارا ناک نہ بچ جائے، ویسے بربادی پھرتی ہے پھر جائے، بچی گھر بیٹھی ہے بیٹھی رہے، شادی نہ ہو، لیکن میں اتنا جہیز دے کے ضرور بھیج دوں گی، اور وہ جہیز مانگنے والے بھی غیرت مند جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اتنا لیں گے، ناک کٹ جائے گی، اتنا کریمہ، اتنی لائٹیں، اتنا فلاں، اتنا یہ کچھ ضرور کروں گا، کیوں؟ برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ کیا حضور کی سمپلسٹی اور سادگی کو بھی بڑا ہے؟ جب آپ نے اپنی شادی کی شادی کی مسلمانوں، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جہیز دیا گیا وہ میرے مصطفیٰ نے نہیں خریدا تھا، وہ حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا۔ گھر کی ضروریات کو پورا کرنا دلہا جو ہے اس کی ذمہ داری، اور ہم نے یہ ذمہ داری کس پر ڈال دی؟ لڑکی پر۔ اس سے حسن معذب پیدا ہو رہا ہے، بے حیائی اور بد کرداری عام ہو رہی ہے، اور ہم نے تو اس کو سمجھ لیا۔ وہ باپ کہتا ہے بیٹے کا جناب بڑا پیسہ لگایا ہے، بچے کو MBBS کرایا ہے، انجینئر کرایا ہے، پتہ نہیں C-PAT فلاں کروا دیا ہے، بڑا پیسہ لگا ہے۔ جس نے بیٹی پیدا کی اور پڑھائی اس کا کوئی پیسہ نہیں لگا جی، وہ کیا خاص میں بنتی رہی ہے؟ کیا اس نے نہیں پڑھا؟ وہ نہیں ڈاکٹر بنی؟ کیا اس نے نہیں کوئی تعلیم حاصل کی؟ تو یہ حسن معاشرت ہم میں کیا کروں، ہم ناک بچانے کی فکر میں ہے۔ کل قیامت کے دن اگر پھنس جائے تو پھر ناک جن کے لیے بچائی تھی وہ کیا ہوگا؟ وہ کدھر جائیں گے؟ وہ تو چھوڑ جائے، وہ ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو
بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی وہ برباد ہوتا ہے. تو حسن معاشرت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حدیث آپ پہلے بھی سنتے رہتے, میرے سے بھی سنتے رہتے, لیکن میں جس موضوع پر بات کرتا ہوں اس کا اس میں سے کچھ آپ کو بتانا ہوتا ہے. تو حسن معاشرت ماں باپ کے حسن سلوک سے شروع ہوتا ہے. جس بندے کے ماں باپ خوش نہیں ہے اس سے, یاد رکھیں وہ کہیں کو ٹائی میں ہو, جہاز پر سفر کرتا ہو, وہ بڑی ریوالونگ چیئر میں بیٹھتا ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کی ماں اس سے خوش نہیں ہوئی. اب دو بچوں کا کمپیریزن اگر کر دوں آپ کے سامنے, ایک بیٹا ریڑھی پر سارا دن سبزی بیچتا ہے, گلیوں کے چکر لگاتا ہے, آوازیں لگاتا ہے, اور ایک بھائی اس کا, دوسرا بھائی جہاز میں سفر کرتا ہے, بہت بڑے پلازوں کا مالک ہے, پلازوں کا مالک ہے, آگے پیچھے نوکر ہے, پینٹ کوٹ پہنے ہے, اور ایک بڑے کروڑوں کی گاڑی سے اتر کر آتا ہے اور ماں کو سلام کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے. ایک یہ ہے, دوسرا ریڑھی پر سارا دن سبزی پھل بیچنے والا ہے, حوالے لگانے والا ہے, صبح 4 بجے سے اٹھتا ہے, کپڑے بھی چلتے ہیں, کپڑے بھی صاف نہیں ہے, جب گھر آتا ہے اپنی کمائی اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہے, اس کے ہاتھوں کو چھوٹتا ہے, قدم موسی کرتا ہے, ماں کی خدمت کرتا ہے. ایمان سے بتائیں دونوں میں سے اچھا کون ہے؟ اچھا, اس نے تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی ہے سبزی بیچنے کی, جو ماں کی خدمت کرتا ہے. جی وہ کوئی امریکہ ریٹرن ہے, اس نے اب 4 اور کیمبرج کیا ہوا ہے, اس نے او لیول اور اے لیول کیا ہوا ہے, اس نے کیا کیا ہوا ہے, اور دوسرے نے تعلیم جناب سی ایس پی افسر ہے, وہ تو کہیں میں آپ کے معاشرے کی, لیکن دونوں کا رویہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے. اس نے باپ کو الیکٹری میں ڈالا ہوا ہے اور مہینے کے بعد خرچہ دیتا ہے, اور اس نے ماں کی خبر نہیں لی, اور دوسرا ماں کو اپنی جنت سمجھ کے صبح بھی سلام کر کے جاتا ہے, شام کو بھی اکثر سلام کرتا ہے. تو خدا کی نظر میں اچھا کون ہے؟ یہ دوسرے والا اچھا ہے نا, اور معاشرے کی نظر میں اچھا کون ہے؟ اس میں حسن معاشرت اس لیے میں کہہ رہا ہوں گھر سے شروع ہوتا ہے. ماں باپ جن کے ہیں اللہ ان کو لمبی عمر افزائش کے ساتھ عطا فرمائے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. حسن معاشرت آئے گا اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ادب کرو, احترام کرو. کیوں؟ تاکہ کل کو وہ آپ کی خدمت کریں گے. ایک عقائد ہے, کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے, جن میں آگے سنا دیتا ہوں. عقائد یہ ہے کہ کسی لوگ کی, کسی شخص کی شادی ہوئی, بیوی ذرا ماڈرن ایجوکیٹڈ تھی, پڑھی لکھی تھی. اس نے کہا یہ جو تمہاری اماں ہے نا, یہ گھر میں شور کرتی ہے, کھانسی کرتی ہے, جراثیم ہوتے ہیں, بچوں کی لینگویج خراب ہو رہی ہے, پنجابی بولتی ہے, بچوں کی زبان خراب ہو رہی ہے, بچوں کی تہذیب اٹھنا بیٹھنا خراب ہو گیا ہے, اس کو ذرا پیچھے الیکٹری میں سروینٹ کوارٹرز لے, اس کو رکھے اور اس کے لیے ملازم رکھے. مجبور تھا, ہو گیا مجبور. یہی کہتے ہیں نا ہم مجبور ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولے مجبور ہے, چھوڑ دیا. پھر چند دن مہینہ گزرا, اس نے کہا میں ادھر بھی جانا ہوتا ہے, صفائی صفائی دیکھنی ہوتی ہے, نوکروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اس کو اس جہاں سے بھی نکالو, گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اب اس نے اس کو کرایہ پہ گھر لے دیا, دور بھیج دیا. پھر اس دن اس نے کہا اب یہ میری ہر بات مانے جا رہا ہے, اب کڑا امتحان لیتی ہوں. کیا کڑا امتحان لیتی ہوں؟ کہتی ہے مجھے تمہاری ماں کا دل چاہیے. کیا چاہیے؟ یہ میں نے حقائق میں پڑھا ہے, تمہاری ماں کا دل چاہیے, دل نکال کے لاؤ. یہ ماڈرن ایجوکیشن کا پروردہ, یہ ڈی ایس پی آفیسر, یہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والا اپنی ماں اور باپ کو بھی کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے. جا اس نے تیز خنجر چھری لی, ماں کے کمرے میں, ماں کے گھر میں چلا گیا. ماں آج میرے گھر کے بسنے کا اور اجڑنے کا وقت آ گیا ہے, تو میرا گھر بتا بھی سکتی ہے اور اجاڑ بھی سکتی ہے. سر بیٹا میرا گھر کیسے بچتا ہے, کیسے اجڑتا ہے, مجھے بتا دو نہیں, میں باہر جاؤں, میں قربان جاؤں, تیرا گھر بھی اجڑنے دوں گی. اس نے کہا اماں جی بیوی نے فرائض کرتی ہے, تیرے ساتھ تیرے بچوں کو سب رکھوں گی, تیرے ساتھ سب رہوں گی. ماں کا دل لے گیا,
اس ماں نے کہا بیٹا اگر میرے دل سے تیرا گھر بستا ہے تو حاضر ہوں. کیا ہوں؟ حاضر ہوں. آنکھوں سے اندھیرا اندھا ہو جاتا ہے، ماں کے دل کو نکالتا ہے، ہاتھ میں پکڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے. اور جب راستے میں آیا ٹھوکر لگی تو جب سیڑھیوں سے گرنے لگا، گر پڑا، اس دل میں سے آواز آئی بیٹا ذرا صبر کے دوست کو نکل مجھے. یہ ماں کا دل ہے، یہ ماں کا دل ہے. اور وہ خدا جو دل سے پاک ہے وہ اپنے بندے سے 90 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کتنی ماؤں سے زیادہ؟ یہ حسن معاشرت میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، گھر سے شروع ہوتی ہے. اور پھر کوئی بندہ یہ بھی ہمارے میں ہے کہ اپنے باپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے گیا، اپنی بیوی کی فرمائش پر، گھر والوں کی فرمائش پر جب پھینکنے لگا تو اس نے کہا بیٹا یہاں نہ پھینکو، 10 قدم آگے چلے جاؤ، آگے پھینکو. وہ کہتا ابا جی اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ یہاں میں نے بھی اپنے باپ کو پھینکا. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو یاد رکھ